بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ خواتین و حضرات، جمعہ کے دن یہ ایک نام پڑھ لیں، آپ کی غریبی آپ سے میلوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ کر دیکھ لیں، ویسے تو آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن خاص ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ ہے، اس لیے اس وظیفے کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اسی کی بادشاہت، طاقت اور ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ خواتین و حضرات، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ناظرین، ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پکی تصدیق کریں کہ اس ذات کا کوئی مد مقابل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماوراء کچھ بھی نہیں۔ وہی حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے۔ وہی احد یعنی یکتا اور صمد یعنی بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری، باطنی، قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے مخصوص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات، فرشتے، جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ اس کی بادشاہت، طاقت اور ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے اور یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں کسی چیز کا سبب اس کے سوا اور کے لیے ماننا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا، کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک اور رازق ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کو ہی اس کائنات کا خالق سمجھنا جیسا کہ وہ ہے۔ وہ اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامیابی کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ارشاد الہی ہے، لوگوں، تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خواتین و حضرات، 2-3 گھنٹے کے اندر اندر غریبی ختم کرنے کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔
اور جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھر میں فاقے ہوں، مفلس ہوں، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جن خواتین و حضرات کے حالات خراب ہیں، پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کرائے کا مکان ہے، پریشانی نے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور ان سب کی وجہ صرف پیسہ نہ ہونا ہے، آج کا عمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ خواتین و حضرات، جمعہ کے دن جو وظیفہ اور طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ العزیز اسے اسی طرح پڑھ لیں جس طرح میں بتاؤں گا، تاکہ اللہ پاک کے غیب کے خزانوں سے رزق آئے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور اسی طریقے سے اس وظیفے کو انجام دینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، بجلی کے بل بھی چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار تنگ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس وظیفے کو اسی طریقے سے کر لیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسا بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ افضل ترین درود یعنی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے برکت کے حصول کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا اگر چاہیں تو 11 بار، تو چونکہ اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ 11 بار پڑھیں گے تو اللہ کی نعمتیں آپ پر بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، اور جب وہ رحمتیں برس رہی ہوں تو آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ وظیفہ 1 بار کر لیں گے تو یقین کیجئے اگلے جمعے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے تاکہ دوبارہ یہ عمل کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ آپ اسے جمعے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن کریں۔ فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کے بعد کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت کرنا افضل ترین وقت ہے، لیکن 3 بہترین اوقات یہ ہیں: فجر کی نماز کے بعد، تہجد کے وقت، یا مغرب اور عشاء کے درمیان۔ جب آپ ان اوقات میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ تو خواتین و حضرات، عمل کا طریقہ ملاحظہ کریں۔ جب آپ نے 3 بار تعوذ، 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ اللہ کی تسبیح کریں گے۔ اللہ صرف 11 مرتبہ پڑھ لے۔ پھر اگلا وظیفہ پڑھیں، یا رزاقو یا وہابو، یہ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے عاجزی، رو رو کر، گڑ گڑا کر سجدے کی حالت میں دعا کریں۔ اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، اس وظیفے کو آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے بتایا ہے یعنی جمعے کا، اس دن ضرور کیجیے گا تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔